عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے سیدنا عمر سے سیدنا عثمان سے بعض اجتہادی غلطیاں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے۔ اب کی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ کرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بنی ہے۔ کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی، سبھی اسی صحابہ انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتے تھے۔ محتشم حضرات، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اسحاق جہالوی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مرزا انجینئر نے کہا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ آپ کی غلطیوں اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنی۔ محتشم حضرات، ان کا ہم انشاءاللہ بھرپور دلائل سے رد کریں گے، اور کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے ارشاد فرما دی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مصیبت پہنچنی تھی اس مصیبت کے بدلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت بھی دے دی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اے عثمان، تجھ پر ایک مصیبت آئے گی، اس مصیبت پر صبر کرنا۔ محتشم حضرات، اس کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو ظالم بھی فرمایا، اور ان کے لیے منافق کے الفاظ بھی فرمائے جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مصیبت میں، اس فتنے میں حق پر ہونا بھی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور صحابہ کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس وقت آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کرنی ہے اور آپ کے ساتھیوں کی اطاعت کرنی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قاتلین عثمان پر لعنت فرماتی تھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتلین عثمان پر لعنت فرماتے تھے۔ محتشم حضرات، آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی خبر پہلے دی، بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3675، 3686، 3697 کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں کے ساتھ آقا علیہ السلام احد پہاڑ پہ چڑھے۔ احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد، اے پہاڑ ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے شہید فرمایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بھی شہید فرمایا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث بلوائیوں کو سنائی، بلوائیوں نے اس حدیث کی تصدیق کی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ورب الکعبۃ انی شہید، ورب الکعبۃ انی شہید، ورب الکعبۃ انی شہید، 3 دفعہ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں شہید ہوں۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3703، نسائی میں موجود ہے، نمبر ہے 3608، دارقطنی میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4391۔ محتشم حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دی ہوئی خبر کو یاد رکھا ہوا تھا اور خود کو شہید ہی قرار دیتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حدیث کا نمبر ہے 3674، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے مبارکہ کے راوی ہیں کہ سرکار باغ میں جلوہ گر تھے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، اجازت مانگی، جنت کی خوشخبری ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت بھی ملی اور جنت کی خوشخبری بھی ملی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا بشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ، فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی پہلے دے دی تھی اور مصیبت کا ذکر بھی کر دیا تھا،
اور فرمایا اس مصیبت کی وجہ سے آپ کو رب ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا۔ محتشم حضرات، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت فضائل الصحابہ میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 804، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 407، اور جامع ترمذی میں ہے، موجود ہے 3711، ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 113، المستدرک میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4543۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا گیا اور آپ سے کہا گیا الا تقاتلوا، کیا آپ باغیوں سے قتال کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا لا، میں باغیوں سے قتال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وانی صابر نفسی علیہ، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، فرمایا میں اس اپنے عہد کو پورا کروں گا اور اس مصیبت پر صبر کروں گا۔ محتشم حضرات، معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی کارروائی باغیوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ سرکار نے عہد لیا تھا اور صبر کرنے کی سرکار نے تلقین فرمائی تھی، حکم فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا اور فرمایا یقتل فیہا ھذا مظلوما لعثمان، فرمایا اس فتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، 3708 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی میں حدیث نمبر 118 ہے، مجموع الزوائد میں حدیث کا نمبر ہے 14418۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احمار سے پوچھا کہ تمہاری تورات میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو آپ تو ایک لوہے کی سخت چیز ہیں، اور فرمایا میرے بعد والے کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو جواب دیا یکون بعدک خلیفۃ تقتلہ فئۃ ظالمۃ، آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو ایک باغی گروہ، ایک ظالم باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ظالم کہا گیا۔ محتشم حضرات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کی قمیض عطا فرمائے گا، اور آگے فرمایا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ثَلَاثًا، فرمایا اگر منافقین اس قمیض کو اتارنا چاہیں، آپ سے خلافت کو چھیننا چاہیں تو ہرگز اتارنے نہ دینا، یعنی ہرگز خلافت کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ یہ سرکار نے 3 دفعہ فرمایا۔ محتشم حضرات، یہ روایت فضائل الصحابہ میں 816، 815، 728 اور المستدرک میں 4544 نمبر ہے، مسند احمد بن حنبل میں 25040، ترمذی میں 3705 اور ابن ماجہ میں 112 نمبر ہے۔ محتشم حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا، یہ فضائل الصحابہ میں روایت ہے، امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، امام احمد بن حنبل کا نمبر ہے 720، اور فضائل الصحابہ میں حدیث کا نمبر ہے 723، 722 اور 721۔ اس کے علاوہ یہ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، المستدرک میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ آقا ایک آدمی کا گزر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں ھذا واصحابہ یومئذ علی الحق، فرمایا یہ آدمی اور اس کے ساتھی فتنوں کے دور میں حق پر ہوں گے۔ محتشم حضرات، وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو پکڑ کے لایا تو حضرت عثمان غنی تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ھذا یومئذ علی الہدی، اس دن یہ ہدایت پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا رہنما کون ہوگا؟ تو فرمایا علیکم بالامین واصحابہ، تم پر اپنے امیر اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت لازم ہے۔ محتشم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان پر حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت فرماتی تھی. یہ مجموع زوائد میں روایت موجود ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا قتل واللہ مظلوما لعن اللہ من قتلہ، فرمایا اللہ کی قسم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ہے، اور جنہوں نے شہید کیا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی لعنت فرماتے تھے. فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر 733 ہے. جب حضرت علی کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ قاتلین عثمان پر لعنت بھیج دی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے چہرے کے برابر ہاتھ اٹھا لیے اور 3 دفعہ قاتلین عثمان پر لعنت فرمائی. معلوم ہوا قاتلین جو تھے وہ لعنتی تھے، وہ ظالم تھے، وہ باطل تھے اور منافق تھے، وہ اصحاب محمد نہیں تھے.